الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فلم یفتح منہا باب، اور جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جنت کے دروازوں میں سے کوئی دروازہ پورے رمضان بند نہیں کیا جاتا، اور جہنم کے دروازوں میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور پورے رمضان اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، پہلے آسمان پر اللہ کا عرش آ جاتا ہے اور ایک منادی آواز لگاتا ہے کوئی رزق مانگنے والا اسے رزق دیا جائے، ہے کوئی بخشش مانگنے والا اس کی بخشش کی جائے، ہے کوئی دولت مانگنے والا اسے دولت دی جائے، ہے کوئی عزت مانگنے والا اسے عزت دی جائے، ہے کوئی اپنی مراد کو پوری کروانے والا اللہ اس کی مراد کو پوری کرے گا۔ پورے رمضان یہ اعلانات ہوتے رہتے ہیں اور پورے رمضان اللہ کا عرش پہلے آسمان پر رہتا ہے۔ رمضان میں کیا ہے؟ سنو میرے نبی کا فرمان سنو، الصوم والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارشی بنیں گے، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارشی بنیں گے، روزہ بھی اور قرآن بھی دونوں سفارش کریں گے۔ تو میرے بھائیو، رمضان کا روزہ نہ چھوڑے، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن کی تلاوت کو بڑھا دیا کرتے تھے۔ جبریل کے ساتھ آپ نے رمضان میں دور کیا، جبریل کے ساتھ اللہ کے نبی نے رمضان میں قرآن کا دور کیا۔ اور سنو، جس شخص نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، رمضان مبارک کے مہینے کا ایک فرض روزہ چھوڑ دیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت تک اس روزے کے بدلے میں قیامت تک روزے رکھتا جائے، قیامت آ سکتی ہے لیکن ایک فرض روزے کا بدل نہیں بن سکتے، وہ پوری زندگی کے روزے، اس فرض روزے کا جو رمضان میں اس نے روزہ چھوڑا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے رمضان کے روزے کی، تو رمضان کا روزہ نہیں چھوڑنا۔ اور رمضان میں تراویح ہے، اور رمضان میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، وصفدت الشیاطین ومردت الجن، خبیث جناتوں کو اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور پورے رمضان اللہ تعالیٰ لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ رمضان میں سب کی بخشش ہوتی ہے، شب قدر میں لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، عید کی رات میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں، اور رمضان میں اعتکاف ہے، رمضان میں شب قدر ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایک دن کا اعتکاف کیا اللہ کی رضا کے لیے، ایک دن کا، ابھی دوسرے عشر میں اعتکاف آنے والا ہے، جس شخص نے رمضان میں اعتکاف کیا تو اللہ تعالیٰ اس اعتکاف کرنے والے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیتے ہیں، اور 3 خندقوں کی دوری پیدا فرما دیتے ہیں۔ ایک خندق کی دوری زمین و آسمان کی مسافات کے برابر ہے،
تو آخری عشرے میں اللہ کے نبی اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعد۔ رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کے نبی اعتکاف فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی، اور جب اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی تو بعد میں اماں عائشہ اور دوسری بیگمات اعتکاف فرمایا کرتی تھی۔ اور جس شخص نے اللہ کے رضا کے لیے ایمان و احتساب کے ساتھ ایک دن کا اعتکاف کیا، من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، یا پورے رمضان کا اعتکاف کیا یا آخری عشرے کا اعتکاف کیا تو اعتکاف کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے صغیرہ گناہ معاف کر دیتے ہیں، پچھلے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ جب معتکف آ کے بیٹھتا ہے اللہ کے گھر میں اور اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ کو دکھڑا سناتا ہے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، آہ وزاری کرتا ہے، تو مجھے امید ہے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اور اللہ جب عید کا چاند نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اعتکاف کرنے والے کو گناہوں سے نکال کے پاک کر دیتے ہیں۔ یہ اعتکاف کی فضیلت ہے اور اس میں شب قدر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو، شب قدر کو تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان۔ اور شب قدر کیا ہے؟ عزت والی رات ہے، قدر والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ لوگوں کی بخشش فرما دیتے ہیں، اس رات میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اور شب قدر کیا ہے؟ شب قدر کو اللہ کے نبی نے فرمایا 5 راتوں میں تلاش کرو۔ 21 بھی ہو سکتی ہے اور یہ 23 بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی ہو سکتی ہے، 27 بھی ہو سکتی ہے، 29 بھی ہو سکتی ہے۔ جو آدمی یہ 5 راتیں جاگ لے گا اللہ تعالیٰ 80 سال کی عبادت سے زیادہ اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ 80 سال سے زیادہ جاگنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ بنو اسرائیل میں 4 انبیاء تھے، 4 مجاہدین تھے، انہوں نے 80 سال تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ تو جب یہ واقعہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو سنایا تو صحابہ فرمانے لگے، غمگین ہو گئے، گردن یوں جھکا کے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ ہماری تو عمر اتنی لمبی نہیں ہے، اتنی لمبی ہماری عمر نہیں ہے، تو ہم کیسے 80 سال تک اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، عبادت کریں گے؟ تو ابھی صحابہ کی بات ختم نہیں ہوئی تھی، جبریل اتر آئے اور فرمانے لگے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یا رسول اللہ اپنی امت کو بشارت دے دیجئے، جو آدمی شب قدر میں 5 راتوں کو جاگ لے گا، یہ رات جو ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے افضل ہے، بہتر ہے۔ تو شب قدر کو اللہ کے نبی نے فرمایا 5 راتوں میں تلاش کرو، اس کو ڈھونڈو، جو جاگ لے گا اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے 80 سال سے زیادہ جاگنے کا ثواب اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو یہ صورت اتری اور اس میں شب قدر کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور پورے رمضان کو اچھی طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے